لیکن یزید جو پیغام لے کر آتا ہے اس پر توجہ کم ہوتی ہوئی کم اخبار میں کم رسائل میں جو محاسبہ کرتے ہوئے آج ہمارے نوجوان، آج ہماری نئی نسل، آج ہماری اسکولی بچے یہ تو جانتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کون تھے، مہاتما گاندھی کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے۔ یقیناً ہر انسان جواب دے گا مجاہدین آزادی، انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ معزز سامعین اکرام، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے حاضر ساتھیوں سے، کیا جنگ آزادی کی لڑائی دو بھائیوں کے بٹوارے کی لڑائی تھی جس میں موتی لال نہرو اور مہاتما گاندھی جی آ کر صلح کرا دی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہے، اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کو قربان دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا۔ برادران ملت، ہندوستان جنت نشان صدیوں سے انگریزی سامراج کی چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا اور غلامی کے طور اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہاں کی عوام کا مقدر بن چکا تھا، ظلم و بربریت اور جوستم کا بازار ہر طرف گرم تھا، لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا۔ وہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے ذلت میں رسوائی اور تاریکی میں مشعل آزادی روشن کی اور 1857 کا برپا کیا۔ ہندوستان کو خواب حکمت سے بیدار کیا۔ اگرچہ عجیب انقلاب لاکھوں انسانوں کے قربانیوں کے باوجود بظاہر ناکام ہو گیا تھا، مگر شاملی کے میدان میں شہید ہونے والے ان مسلمانوں کی قربانی راہدار نہیں گئی۔ وہ جنہوں نے آزادی چراغ روشن کر گئے اپنا نام تاریخ حریت میں محفوظ کر دوں۔ اس انقلاب کے بعد ہم جس کو انگریزی کا نام دیتے ہوئے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی اور دوسری طرف دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، دونوں کا مقصد انگریزوں کے تسلط سے آزادی تھی۔ ادھر کانگریس نے خود مختاری کا مطالبہ کیا، ادھر شیخ الہند نے تحریک آزادی کی بنیاد رکھی۔ ہر طرف انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگے، آزادی کے نغمے گونجنے لگے۔ ہندوستان ایک اتحاد کا نمونہ دکھائی دینے لگا، ایک طرف غیر مسلم لیڈران تھے تو دوسری طرف علماء اسلام تھے اور دونوں قدم سے قدم ملا کر آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامان ہونے والی اس سفید قوم کو اپنے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا۔ ہندوستان میں رچنے والی مختلف عناصر قوم کو لے کر جو وجود میں آئی تھی، اس کی عزت اور حرمت کو بچانے کے لیے ہم نے خود اپنی ذات کو قربان کے لیے پیش کیا اور 1857 کے بعد نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے ہم تنہا جنگ آزادی کے میدان میں جو آسمانی ہوتے رہے اور ہم نے اسلامی اطلاع بنایا کہ پورے جنگ آزادی میں دوسرا نکلا پتی لگی بنایا۔ معزز سامعین، یہ میں نہیں کہتا بلکہ تاریخ کے محرات بولتے ہیں۔ جب سے پہلے برسوں لکھے گئے تھے اور لکھنے والے بھی وہ تھے جنہوں نے ظلم برداشت کی، جنہوں نے اپنی اسلاف کو گولیوں سے ڈھونڈتے دیکھا، جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو سلے پر لپٹتے دیکھا، جن کی زمینیں ضبط کرنی پڑی، جب ہندوستان کو خود کی ضرورت پڑی، جب ہندوستان کو خود کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہوئے یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہماری کارناموں کو بلایا جا رہا ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محمد وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، ہندوستان کی صحراؤں سے پوچھو، آسمان کی تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتائیں گے تم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا۔ یہ سب سے سب ہماری عظمت سے گواہ ہے، ہندوستان کا کچا چپا، ہندوستان کا بوٹا بوٹا اس پر شاہد ہے۔ بتاؤ تم نیمار کی ندی کس نے دی، تاج محل کی رانائے کس نے دی، جامع مسجد کی تشریح عمارت سوال
ہم نے اس ملک کے ایسے دکھن کو ہم نے